ہم عام طور پر مشکل کام کرنے سے بچتے ہیں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی مشکل کام کریں، یعنی کہ اپنے آپ کو مشکل ٹاسک دیں۔ اس ویڈیو میں اس کے پیچھے 3 اہم وجوہات کی وضاحت کروں گا کہ ہمیں یہ کام کیوں کرنے چاہیے، اور ویڈیو کے آخر تک آپ کو خود کچھ مشکل کام کرنے کی ترغیب ملے گی۔ یہ حلقہ جہاں زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے۔ یہ ہر ایک کے پاس ہے اور ہم اس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ کچھ اس طرح لگتا ہے: اسکول جانا یا کوئی نوکری کرنا جو ہم کر رہے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا جن کے ساتھ ہم ہمیشہ ملتے ہیں، اور وہی سیم کام کرنا۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم راستہ اختیار کرنا، یعنی کہ جو شروع سے کرتے آئے ہیں اب بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہاں کیوں گزارتی ہے۔ جیسا کہ اس کے نام کا مطلب ہے، یہ یہاں آرام دہ ہے کیونکہ ہم خود کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو جدوجہد کی پوزیشن میں کیوں ڈالیں گے؟ لیکن اگر ہم اپنی زندگی صرف کمفرٹ زون میں گزارتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں یا نادانستہ طور پر اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہ ہمارا کمفرٹ زون واقعی آرام دہ ہے، اس کا ایک بڑا منفی پہلو یہ بھی ہے، جب آپ ایک جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، سیم وے بار بار کمفرٹ زون سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں سے آپ پہلے آرام دہ تھے اب کم آرام دہ ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی ایسا شخص جو سماجی طور پر بے چین ہے اور سماجی میل جول سے خوفزدہ ہے، عام طور پر نئے لوگوں سے ملنے کے خیال پسند نہیں کرتا۔ چاہے آپ تجربہ کر لیں، وہ ان سے نہیں ملتا جو اس کے کمفرٹ زون سے باہر ہیں۔ اس کی بجائے وہ اپنا وقت اکیلے گزارنے کو ترجیح دیتا ہے، یا پھر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملتا ہے جنہیں وہ پہلے سے جانتا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے موجودہ دوستوں کے ساتھ بھی کم وقت گزارتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ تنہا۔ آہستہ آہستہ ان کا موجودہ کمفرٹ زون چھوٹا ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے خوف کا مقابلہ نہیں کر پاتے، اور یہ خوف اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح موجودہ آرام اور کمفرٹ زون مستقبل میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ جب جسم کے ایک مسل کو زیادہ وقت تک استعمال نہیں کیا جاتا تو یہ سکڑ جاتا ہے اور چھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بڑے رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم خود کو چیلنج نہیں کرتے تو ہم ان رکاوٹوں کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں جو زندگی ہم پر ڈالتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ مشکل کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں جن سے ہم ابھی آرام دہ ہیں مستقبل میں غیر آرام دہ ہو جائیں۔ تاہم جب ہم خود کو دھکیلتے ہیں کوئی ایسا کام جو ہمارے لیے قدرے مشکل اور چیلنجنگ ہو تو ہم کمفرٹ زون چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم ترقی کے زون میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہے جہاں سے آپ کی بہتری شروع ہوتی ہے۔ یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ جم میں ورزش کرتے وقت اگر آپ ہر بار ایک ہی وزن اٹھاتے ہیں، یا پھر ایک نئی زبان سیکھتے وقت آپ آگے نہیں بڑھ رہے، آپ صرف وہی مشق وہی کام کر رہے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ ترقی کو بہتر بنانے اور دیکھنے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون چھوڑ کر چیلنج کو زیادہ کرنا ہوگا، چیلنج کو بڑھانا ہوگا۔ اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اپنی لفٹوں پر وزن بڑھانا، یا کچھ نیا پڑھنا اور مدد کے بغیر اس معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ ہاں، یہ غیر آرام دہ ہو جائے گا، ہاں آپ جدوجہد کریں گے، اور ہاں آپ شاید ایک بے وقوف کی طرح محسوس کریں گے، لیکن کچھ بھی قابل قدر کرنے اور زندگی میں کچھ اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ جن چیزوں کا بڑا رزلٹ ہوتا ہے، بڑا معاوضہ اور فائدہ ہوتا ہے، وہ شروع کے لمحوں میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں۔ چیلنج کے بغیر کوئی بہتری نہیں ہے۔ یاد رکھو، کمفرٹ زون ہر چیز کے لیے صرف ایک واحد زون نہیں ہے۔ ہمارے پاس متعدد زونز ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ان میں سے کچھ میں اپنے آپ کو دھکیل رہے ہوں، اور دوسروں میں جمود کا شکار ہو، اور یہاں تک کہ کچھ میں بگڑ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنی سماجی مہارتوں کے ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اپنے کام میں جمود کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن جم میں اپنے آپ کو حد تک دھکیل سکتے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک پر منحصر ہے کہ کس زون کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی زون میں کام یا ترقی 3 طرح سے کی جا سکتی ہے۔
پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو زیادہ مستقل مزاجی سے کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے زیادہ شدت سے کریں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے طویل عرصہ تک کرنا ہے۔ ان میں سے تمام تین اس کی مشکل میں اضافہ کریں گے جس میں آپ بہتری لانا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلے اسے زیادہ مستقل کرنے کا مطلب یہ ہے ہفتے میں 3 دن کرنے کے بجائے آپ اسے 4 دن تک بڑھائیں۔ چونکہ اب آپ اسے زیادہ کثرت سے کر رہے ہیں، یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے رویے کو مستحکم کرنے میں مدد ملتی ہے اور مستقبل میں بھی آپ کے لیے ایسا کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ دوسرا، اسے زیادہ شدت سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا زیادہ طاقتور ورژن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ دوڑنا، لیکن جب آپ زیادہ شدت سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑی پر دوڑنا، چڑھائی کی طرف دوڑنا۔ بنیادی طور پر آپ اپنی صلاحیت کو 60% پر چلنے کے بجائے 90% تک اسے بڑھا دیتے ہیں یا پھر لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی صلاحیت میں مختلف قسم کا اضافہ بھی کرتی ہے اور در حقیقت اس سرگرمی کو مزید پرلطف بنانے میں مدد بھی کرتا ہے، کیونکہ آپ ہر بار ایک ہی کام نہیں کر رہے۔ تیسرا، اسے طویل عرصے تک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر زیادہ وقت گزارنا۔ مثال کے طور پر، جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اسے مثلاً اگر آپ 20 منٹ کی دوڑ کے لیے جاتے ہیں تو آپ اسے 30 منٹ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو پش کر رہے ہیں اور اپنے اس سے تھوڑی زیادہ دیر تک ثابت قدم رہتے ہیں جتنا آپ عام طور پر کرتے ہیں، اور یہ کام کسی بھی سرگرمی پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ چاہے آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، اس عمل کو روزانہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو سیکھنے والے وقت میں 15 منٹ تک اضافہ کریں، یعنی کہ جب بھی پڑھتے ہیں تو اس وقت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جب بھی جس زبان کو آپ سیکھ رہے ہیں اسے لوگوں کے ساتھ بولیں اور کوشش کریں کہ اضافی جملے بولنے کی کوشش کریں۔ زیادہ محنت کریں اور خود کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی طرف مدعو ہو، آپ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ 3 طریقے آرام یعنی کمفرٹ سے ترقی کی طرف بڑھنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں اور کون سا آپ کے لیے زیادہ مفید ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ گٹار بجانا سیکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر روز 10 منٹ تک گٹار بجانا زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ آپ ہفتے میں ایک ہی دن میں 1 گھنٹے کے لیے گٹار بجائیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں یہ 3 طریقے استعمال کریں، یہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ اس کی بجائے آپ کو ایک کو چننا ہوگا، اور جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں پھر آپ دوسرے اور تیسرے کی طرف جا سکتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی فوائد آتے ہیں وہ اپنی ذات کو ایک مرتبہ انکمفرٹیبل کر کے ہی حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف مثبت فوائد کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کچھ منفی فوائد کی۔ مثال کے طور پر، کسی نئی چیز کا مطالعہ کرنا شروع میں آپ کو بے وقوف محسوس ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ ان نئے تصورات کو جذب کر رہے ہوتے ہیں، آپ وقت کے ساتھ ساتھ ہوشیار ہوتے جاتے ہیں۔ شروع میں کسی کے لیے بھی صحت مند کھانا اور شوگر کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو آپ کے جسم کو اندر سے تندرست اور اچھی جسمانی حالت میں رہنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح جوتوں کے نئے جوڑے پر چھیڑ چھاڑ کرنے کی بجائے پیسے بچانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اگر مناسب طریقے سے سرمایہ کاری کی جائے اور تھوڑا وقت دیا جائے تو یہ آپ کو مزید امیر بنا دے گا۔ لہٰذا اس قسم کے کاموں میں آپ کو خود کو آگے بڑھانا چاہیے، جن میں تھوڑے وقت کے لیے تو مشکلات ہوتی ہیں لیکن بعد میں زیادہ وقت اور لانگ ٹرم کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کچھ مشکل اور فیصلے کرنے چاہیے۔ اگرچہ اس لمحے میں جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اس رویے کا نتیجہ آپ کو مستقبل میں ملے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک تیسرا زون بھی ہے جو کہ خطرے کا زون ہے، یعنی کہ ڈینجر زون ہے۔ اب اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے بہت زیادہ دور دھکیلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گروتھ کے زون سے گزر کر اسے سکپ کر کے سیدھا ڈینجر زون میں چلا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ بہت زیادہ ورزش کرتے ہیں تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے،
اگر آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کو برن آؤٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ورزش کے دوران چوٹ لگ جائے تو یہ آپ کو مزید پیچھے دھکیل دے گی۔ لہٰذا اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے آرام کے علاقوں میں کیوں رہتے ہیں، کیونکہ وہ ڈینجر زون سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ جب اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو وہ کمفرٹ زون سے سیدھا ڈینجر زون میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ میرا ایک دوست تھا جو کہ اپنی جسمانی صحت بہتر بنانا چاہتا تھا، تو اس نے ہفتے میں 5 بار وزن اٹھانے کا عہد لیا، یعنی کہ اس نے 5 دن کثرت سے جم کرنا شروع کی اور ساتھ میں ایک سخت غذا بھی شروع کر دی، جہاں وہ اپنی انہیلتھی عادت کو ختم کرے گا اور اپنے شوگر لیول کو کنٹرول کرے گا اور صرف اچھی ایکٹیویٹیز کرے گا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد وہ معمول کے مطابق واپس صوفے پر بیٹھا نیٹ فلکس دیکھ رہا تھا اور خود کو کوکیز کے ساتھ بھر رہا تھا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی طرح اس نے بہت زیادہ اور بہت تیزی سے کام کیا اور وہ سیدھا ڈینجر زون میں داخل ہو گیا اور ناکام ہو گیا۔ اب لوگوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، چونکہ وہ اپنی اعلیٰ توقعات کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو اس طرح وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے تبدیل ہونا اور آگے بڑھنا مکمل طور پر ناممکن ہے۔ اس لیے وہ مستقبل میں خود کو بہتر کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں وہی ناکامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتے۔ تو اب حل کیا ہے؟ اس کا کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں کہ ہم کمفرٹ زون سے باہر نکلنا آسان بنا سکتے ہیں تاکہ ہم گروتھ زون میں کام کر سکیں، لیکن ساتھ ہی ڈینجر زون سے بھی بچیں۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ کریں، کہ سب کام اکٹھے کریں۔ اس کی بجائے مؤثر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں اور پھر اپنی روٹین میں اضافہ کریں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ورزش شروع کرنا چاہتا ہے تو ہفتے میں 5 بار 2 گھنٹے شدید ویٹ لفٹنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کی بجائے اس کی کامیابی کے امکانات اس صورت میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اگر وہ کسی ایسی چیز سے شروع کرے جو وہ حقیقت میں کرنے کے قابل ہو، جیسا کہ ہلکا جم سیشن ہفتے میں 3 بار اور صرف 45 منٹ کے لیے۔ اور جب وہ ایک بار اس روٹین کو برقرار رکھنے کے قابل ہو جائے تو مزید آگے بڑھیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ ایک چھوٹی تبدیلی کا عہد کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ ایک بڑی تبدیلی کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ثبوت دیتے ہیں کہ آپ واقعی خود کو تبدیل کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں، اور ترقی کا یہ ثبوت چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو آپ کو واقعی اچھا محسوس کرواتا ہے، اور آپ اپنی صلاحیت پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ مزید چیلنجوں سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بنیادی طور پر کامیابی اپنے آپ کو پالنے لگتی ہے اور آپ کمفرٹ زون سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب آپ کو ایک علاقے سے مثبت فیڈ بیک ملتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ دوسرے علاقوں میں بھی پھیل جاتا ہے، اور یہ تیسری وجہ ہے کہ ہمیں کچھ مشکل کام کرنے چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑیں تو بہت تیزی سے اور بہت جلدی سے کام مت کریں، آپ ڈینجر زون میں چلے جائیں گے، کیونکہ اس کام کے لیے آپ کا جسم اور آپ کا ذہن تیار نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے آہستہ آہستہ تیزی لائیں اور جسم کو ان چیزوں کے لیے آہستہ آہستہ تیار کریں۔ بہت جلدی کر کے ناکام ہونے کی بجائے سلو لیکن مستقل طور پر کر کے کامیاب ہونے کو ترجیح دیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو بہت زیادہ محنت کروانا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک قابل چیلنج تلاش کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس امید میں کہ آپ ان چیزوں میں خود کو بہتر بنائیں جن کا آپ خیال کرتے ہیں اور جنہیں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ تکلیف یا ناکامی کے پہلے ذائقے پر ہی ہار مان لیتے ہیں، اور وہ یہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں وہ اصل میں کس قابل ہیں۔ صرف وہی لوگ جو مستقل طور پر اپنے کمفرٹ کے علاقے سے گزرتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں وہ اپنی حقیقی صلاحیت تک پہنچنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو آج کچھ ایسا کرنے کی ترغیب دیتا ہوں جو آپ کو قدرے مشکل لگے لیکن اس سے آپ کا فائدہ ہو۔ مثلاً کچھ اور صفحات پڑھیں، جم میں کچھ اضافی ریپس کریں، کچھ نئے الفاظ سیکھیں، آج کچھ مشکل کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کل سے بہتر ہو جائیں گے۔
اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کے بٹن کو ضرور دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا تعاون میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو۔